بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ دیکھیں اس کے اندر کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال یہ پسند ہیں، احکامات ہیں اللہ کے، کرنے والے ہیں اور بچنے والے، کرنے والے کام ہیں اور بچنے والے کام ہیں۔ کرنے والے کام کے لیے جو احکامات ہیں، انسان کو ایمان، اعمال، ماحول، اس کی ایمان کی قوت، یہ سب کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچنے والے کاموں کے لیے اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی تو مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پہلے فرض ہوئی اور مدینہ منورہ میں آ کر شراب بعد میں حرام ہوئی ہے۔ نہ کرنے والے کام جن کو گناہ کہتے ہیں، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ ابلیس سے ہوا ہے۔ ابلیس تو اللہ کا درباری تھا، فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا۔ پھر ایک بالش جگہ آسمان پر ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہو۔ مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس کا لقب تھا معلم الملکوت، وہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ابا، انکار کر دیا۔ اللہ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور وجہ کیا بتائی ابلیس نے کہ مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور بھول گیا کہ آگ کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے اور مٹی کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور جتنے مراتب ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، حکم اللہ کا ہے۔ آدمی حکم نہ توڑے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں ایاز محمود کا۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ تو محمود کے بادشاہ کے جتنے وزراء تھے بڑے پریشان تھے، اس کی ساری توجہ غلام کی طرف ہے، ایاز کی طرف ہے، بہت لاڈلا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ان کو بتا دو وزراء کو، جتنے میرے وزیر ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ میرا لاڈلا کیوں ہے؟ محمود نے، بادشاہ نے اپنے خزانوں سے قیمتی ہیرا نکالا اور اپنے سامنے رکھا، اور ایک ایک وزیر کو آ کے بلایا اور کہا اس ہیرے کو توڑ دو۔ سب وہ ہیرے کو دیکھتے رہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیں؟ نہیں توڑا۔ ایاز کو بلایا غلام کو، ہیرے کو توڑو، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہتھوڑا لیا توڑ دیا۔ تو محمود نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا تھا، اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی۔ کیوں کیا؟ تو ایاز نے کہا کہ میں نے ہیرا توڑا ہے، آپ کا حکم نہیں توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا اللہ نے
جو ہمارے بس سے باہر ہو، ہماری قوت سے اوپر ہو، جس کو ہم نہ کر سکتے ہوں کر سکتے ہیں، جتنے احکامات اللہ نے دیے ہیں۔ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ نمازیں، تلاوت، ذکر، دعائیں، فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ گناہوں کے بڑے مضر اثرات ہیں، بڑے نقصانات ہیں گناہوں کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے۔ اور پھر فرمایا نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ آدمی توبہ کرتا ہے، مصیبت آئی ٹل جاتی ہے۔ گناہ کا ایک مضر اثر یہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے یہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا یہ سیاہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے شدہ پھر ان نقطوں سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں پھر خیر کی رغبت نہیں رہتی۔ پھر گناہوں کے مضر اثرات میں یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، دل بھی چاہتا ہے چھوڑنے کو، کوشش بھی کرتا ہے، چھوٹتے نہیں۔ کیوں؟ عادی بن گیا، اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی، اس کی طبیعت میں بات گھس گئی گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے مضر اثرات یہ ہیں اس کے بنے ہوئے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں، بنے ہوئے حالات بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں قرآن پاک میں، ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے۔ کیسے بچے آدمی؟ ایک صاحب آئے، پرسوں کی بات ہے، بہت کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی، کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ نفس ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے، پھر شیطان بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا عظیم دشمن تمہارے پہلو میں ہے، تمہارا نفس۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے عدو مبین، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان دونوں سے بچنا ہے، یہ ہمیں ابھارتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ نفس بھی کیا کریں؟ نفس کا مجاہدہ، نفس کو قابو کرنا، یہ بے قابو نہ ہو جائے۔ تقاضا اٹھتا ہے گناہ کرنے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شدت سے تقاضا اٹھے اسی شدت سے اس تقاضے کو دباؤ، قابو کرو۔
اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ جانور وہ تو خواہشات پر زندگی گزارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کیسے نفسانیت اپنی خواہشات کو قابو کرو۔ پابندی، سختی نہیں ہے دین میں، سختی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، کیسے اپنے آپ کو قابو کرو۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار بھی بتایا ہے نفس کو قابو کرنے کا۔ ماحول، اچھے ماحول میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کوئی عطار کے پاس بیٹھ رہتا ہے، عطار بیچنے والے، عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، نہ خریدے خوشبو، خوشبو تو آئے گی۔ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، بدبو تو آئے گی، دھواں تو آئے گا۔ جس ماحول میں رہے گا اس ماحول کے اثرات اس پر آئیں گے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نفس اس کو ہلکا نہ سمجھے آدمی۔ فرمایا یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے نفس۔ مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ 3 ایسے آدمی ہوں گے حشر کے میدان میں، بڑے عمل کیے ہوں گے، بڑے، بیچ میں نفس آ گیا۔ سخی ہوگا، مال خیرات کر رہا ہے، نفس آ گیا۔ عالم ہوگا، قاری ہوگا، علم بھی بیچ رہا ہے، علم دے رہا ہے، نفس بیچ میں آ گیا۔ پھر فرمایا ایک مجاہد بھی ہوگا، میدان جنگ ہے، جان دے رہا ہے، شہادت کتنی بڑی بات ہے، لیکن فرمایا نفس بیچ میں آ گیا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب حشر کے میدان میں ان کو بلایا جائے گا تو اس مجاہد سے پوچھا جائے گا، شجاعت دی، زندگی دی، بہادری دی، کیا ہوا؟ اے اللہ تیرے لیے استعمال کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، میرے لیے یہ اس لیے کیا ہے واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے نفس کیسے آیا؟ جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، کتنا وقت رہتا ہے اس میں، زندگی بدن سے نکل رہی ہے، چند لمحات ہیں، کیا ہوا؟ میں سوچنے لگا، مفتی صاحب فرمانے لگے میں سوچنے لگا نفس کیسے شامل ہوا، کہ شاید جب جان نکل رہی تھی اس نے چیخ ماری، آس پاس کے لوگ دیکھ لیں کہ میں جان دے رہا ہوں، نفس آ گیا بیچ میں۔ پھر فرمانے لگے ہم طالب علم تھے مدرسے میں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات کا وقت تھا، شور مچا بچوں میں، سانپ سانپ سانپ، رات کا اندھیرا۔ اس زمانے میں تو یہ ٹارچ نہیں تھے، آج کل تو ہر موبائل کے اندر ٹارچ بھی آ گئے۔ اندھیرا، تلاش کرو تلاش کرو، کہاں ہے؟ ایک حرکت، ہلتا ہوا ایک چیز نظر آئی، ہاں یہ ہے سانپ۔ کسی کے ہاتھ میں روڑا آیا، اینٹ آئی، لاٹھی آئی، جھاڑو آئی، جوتا آیا، سب باندھنے لگے، سانپ کا سر کچل دیا۔ پھر فرمانے لگے ہم نے گڑھا کھودا، اس میں سانپ کو ڈالا، بہت بڑا پتھر رکھا، دم باہر دی، تو
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم آتے رہے بچے اور لکڑی سے اس کی دم ہلاتے رہے. دم میں حرکت تھی، دم ہلتی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. جب فجر کی نماز پڑھنے گئے، جب دم ہلائے تو ہاں پھر حرکت بند ہو گئی. لیکن فرمایا یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے. یہ نفس مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے. اس سے آدمی ہوشیار رہے. اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. اور قابو کرنے کو جب آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے نا نفس کو قابو کرنے، اس کو نفس کا مجاہدہ، نفس کی مخالفت کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. تقاضا اٹھا گناہ کرنے کا. آدمی جب ڈٹ جاتا ہے نا، ڈٹ جاتا ہے، بھیگی بلی نہ بنے، اپنی خواہش کے سامنے آگے شیر بن جائے. جب ڈٹ جاتا ہے اس کا تقاضا کمزور پڑ جاتا ہے، اور ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پھر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اس کا یہ گناہ کرنے کا تقاضا. لیکن شرط یہ مقابلہ تو کرے، نفس کے خلاف مقابلہ ہی نہ کرے، چھوڑ ہی دے، کوئی بات نہیں، کیا کریں، کوشش بہت کی میں نے. ایسا نہیں ہے، مقابلہ تو کرنا پڑے گا نفس کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا، گناہ کرنا مشکل ہو گیا، نیکی کرنا آسان. اس وقت جس زمانے کے اندر ہم ہیں اس میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، نیکی کرنا مشکل. یہاں تک کہ اب گناہ بھی نہیں رہا. بہت سارے گناہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا گناہ ہے، وہ تو گناہ ہی رہے گا، گناہ سے نکل نہیں سکتا. گناہ کرنا آسان، پھر آدمی گناہ کرتے کرتے یہ احساس بھی ختم ہو گیا یہ تو کوئی گناہ نہیں، معاشرے میں ہے، ماحول میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے قابو کیا اپنے نفس کو، نگاہوں کی حفاظت، تقاضا اٹھا ہے، کر بھی سکتا ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، اور اس نے پوری قوت استعمال کی، نگاہ کی حفاظت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت نصیب فرمائیں گے، ایمان کی حلاوت، چاشنی ایمان کی وہ اپنے اندر محسوس کرے گا، اپنے اندر محسوس کرے گا. دیکھیں ایک تو گناہ کی لذت ہے، گناہ کرتا ہے آدمی، لیکن یہ لذت ہوتی ہے وقتی طور سے، پھر اس کے ساتھ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. اور جب آدمی اپنے آپ کو قابو کرتا ہے، لیکن آگے تو چلیں گے، تکلیف تو ہوگی، دل تو پریشان ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، عادی بن گیا گناہ کرنے کا، قابو کیا اس نے. اس کے بعد جو اس کو لذت ملے گی اور جو چاشنی ملے گی، سرور ملے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو حلاوت اپنے اندر محسوس کرے گا. نفس کا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ مجاہدہ اختیار کریں گے، نفس کا مجاہدہ، لام تاکید نون تاکید، ایسوں کے لیے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے، ضرور بضرور. کوشش کی اس نے، اس کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، یہ اللہ فرما رہے ہیں. پھر مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے ایک قدم نفس پر
تو دوسرا قدم جنت میں. عرب تھا ایک، وہ کھڑا ہو گیا. یہ جو آپ نے بات کی قرآن میں یا حدیث میں؟ یہ کہاں سے فرمائی؟ ماشاءاللہ عربوں کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہے، یہ ان کو فن دیا اللہ نے. فوراً بھائی کہاں سے آئے یہ؟ ایک قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں. تو مولانا جمشید صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ لی، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ عرب مطمئن ہو گیا جس نے اپنے نفس کو روکا. دیکھیں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے تو اپنی خواہشات پوری کریں، جو جی میں کرتے رہیں دنیا میں. اور ایک طریقہ ہے پابندی والی زندگی، اپنے آپ کو قابو کریں. خواہشات کے پورا کرنے کی دنیا جگہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، ایک وادی سونے کی دے دی جائے یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری وادی سونے کی دے دی جائے یہ تیسرے کی تمنا کرے گا. اور فرمایا قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. خواہشات تو پورے ہو ہی نہیں سکتی. کہاں تک جائے گا یہ انسان؟ یہ بھی خواہشات. قابو کرنا اپنے نفس کو. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. اس میں شیطان کے مختلف حربے لکھے ہیں، شیطان کیسے حربے کرتا ہے، کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے. ایک اللہ والے تھے، پہلے زمانوں میں شیطان بھی نظر آ جاتا تھا. تو ایک اللہ والے تھے، اس نے دیکھا کہ شیطان ہے. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں جال بنا رہا ہوں لوگوں کو قابو کرنے کے لیے. تو وہ بزرگ کہنے لگے میرے لیے بھی کوئی جال بنایا ہے؟ کہا تم تو بغیر جال کے ہی قابو آ جاتے ہو. اتنا صدمہ ہوا، میں بغیر جال کے ہی قابو آ جاتا ہوں. بہت پریشان ہو گیا، یہ کیسے؟ چلے گئے اور آگے جا رہے تھے. ایک نہر تھی، نہر کے کنارے ایک بوڑھیا بیٹھی تھی. بوڑھیا رو رہی ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہ یہ نہر ہے، میں اس کو پار کر نہیں سکتی. تو وہ بزرگ نے کہا بھائی یہ تو گھٹنوں پانی ہے، پار ہو جاؤ. کرنے کے میں تو کیا کر؟ کہ مجھے تو اپنے پر سوار کر لو. تو وہ بزرگ نے ان کو اپنے پر سوار کر لیا. ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اور نہر پار کرنے لگے. جب بیچ نہر میں پہنچے زور سے 2 لتی ماری. چل میرے گدھے. ارے کیا ہوا؟ کہ دیکھا بغیر جال کے تم کو قابو کر لی. بغیر جال کے ایک عورت کو چاہے بوڑھی ہو اپنے پر بٹھا دیا اس نے. فرمایا اس میں لکھا ہے تلبیس ابلیس میں 2 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو قابو کرنا نہ سیکھے تو وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے. بچہ ہے چھوٹا، ہاتھ میں کھلونا سے کھیلتا رہتا ہے، پھر آخر کار اس کو توڑ بھی دیتا ہے. تو امام جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 2 چیزیں اگر انسان قابو نہ کرے تو شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا. 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک شہوت ہے. شہوت انسان کے اندر رکھی ہے اللہ نے، فطرت ہے انسان کی، قابو کرنا ہے حلال طریقے سے. جوانی ہوتی ہے، جوانی کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ضروریات ہیں. ترغیب دی ہے. دیکھو حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا. اس سائے کے نیچے ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. جوانی ہے، فرمائیے تو جنون کا ایک شعبہ ہے جوانی.
اپنے تقاضے، اپنی ضروریات، قابو کیسے کریں؟ اس کو قابو کرنا ہے۔ فرمایا شہوت، حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول کیا کریں؟ نکاح کروں؟ حالات ایسے نہیں اب نکاح کرنے کے، کیا کریں؟ روزے رکھو؟ اچھا کم کھانا، یہ بھی فاقے کرنا، یہ بھی ایک طریقہ بتایا اپنے جو شہوت کی جذبات ہیں ان کو کیسے قابو کیا جائے۔ کم کھانا فرمایا عبادت ہے، کم کھانا، پیٹ بھر کے کھانا خلاف سنت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دن میں ایک دفعہ سے زیادہ کھانا یہ تو بدعت ہے۔ کم کھانے کی عبادت بنی۔ پہلے زمانے میں جو چلہ کشی ہوتی تھی اللہ والوں کے پاس، تو اس میں جو ہے نا ترغیب دیتے تھے کم کھانے کی، کم کھاؤ۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے خاص طور سے جو گوشت کا کھانا ہے وہ تو آدمی طریقے کے ساتھ کھائے، اعتدال کے ساتھ کھائے۔ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، توازن، درمیانی چال چلنا سکھاتا ہے۔ تو کہا ایک تو شہوت ہوئی، اور دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا دوسرا غصہ ہے۔ غصہ بھی عجیب اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ دو چیزیں قابو نہ کی اس نے، انسان نے، شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہو گیا جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا، اسے کھیلتا رہے گا، اور غصے کی وجہ سے جو نقصان ہو جاتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اس لیے آتا ہے کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، اس کو کیا پتہ، میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے کلام پاک میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو قابو کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصے کو قابو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ تقاضا کرتا ہے، آدمی ایک دم پھٹ نہ پڑے، قابو کرے اپنے آپ کو، سوچے سمجھے، اس کی مشق کرے۔ ایسے حالات بن جاتے ہیں زندگی میں، کتنے واقعات آ جاتے ہیں ایسے، غصہ آ جاتا ہے، کبھی بچوں پر بھی غصہ آتا ہے، کبھی بیوی پر بھی غصہ آتا ہے، بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ مفتی ولی حسن صاحب ایک یہاں پر بزرگ گزرے ہیں، شیخ الحدیث ہے، اس مدرسے کے، انتقال ہو گیا۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن غصے میں دی ہے۔ تو فرمانے لگے طلاق کبھی پیار میں نہیں دی جاتی ہے، غصے میں دی جاتی ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہتا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے، آدمی غصے میں آ گیا۔ یہ غصہ بنے ہوئے کام کو بھی بگاڑ دیتا ہے، بچوں پر غصہ کرنا۔ اور مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے غصہ زیادہ تر اس پر آتا ہے جو 10 درس سے اوپر ہو، ہاتھ جس پر ہاتھ نہیں پہنچے نا اس پر غصہ آتا ہے۔ ہاں، اور اندر کڑتا رہتا ہے، آدمی کڑتا رہتا ہے غصے میں، کیا کروں میں؟ اور پھر اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، کبر کی، انتقام کے جذبے کی، نیچا دکھانے کی، اور بہت ساری بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ ظاہری گناہ ہے، کچھ باطنی گناہ ہے، اندر کے گناہ ہیں، اور باطنی گناہ میں سب سے بڑا گناہ کبر ہے۔ کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟
مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہی ہے، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اس کا شمار کافروں میں ہو گیا، راندہ درگاہ ہوا ابلیس، اور اللہ نے وجہ بنی کافر کیوں ہوا؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، رائے کے دانہ بہت چھوٹا ہے، اس کے برابر بھی اگر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں منہا خلقناکم، تم کو بنایا ہے اس مٹی سے، مٹی زمین پر بچھی ہوئی ہے، لوگ چل رہے ہیں اس پر، روند رہے ہیں اس کو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ملو گے تم کو مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے میں ملو گے اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ راستہ ہے ترقی کا اس کے لیے جو چھوٹا بن کر چلتا رہے، چھوٹا بن کر۔ اب بولنے میں آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ کون مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے چھوٹا بنا دے اپنی نگاہ میں، چھوٹا بن کر چلنا۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب آدمی عمل کرتا ہے نا، اچھے عمل کرتا ہے، میں مسجد میں آتا ہوں، پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اعمال کرتے کرتے پھر نفس اپنے ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، میں یہاں تک آ گیا، میں یہاں پہنچ گیا۔ پھر متوقع ہوتا ہے میرے آس پاس کے لوگ جتنے ہیں میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو میں نے اپنے ذہن میں اپنا بنایا ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لوگ نہیں کرتے۔ یہ تو اس نے اپنے ذہن میں بنایا اپنا مقام، اور انہیں تو اس کا مقام وہ نہیں بنایا ہے۔ جب اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا پھر یہ ٹوٹتا ہے، بگڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اپنا مقام بنا لیا اپنے ذہن میں۔ پھر مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں یہ مردود بھی ہو جاتا ہے۔ میں ایسا اتنا بن گیا، کیا کرے آدمی؟ نفس اور شیطان چوکنا رہے، ہر وقت چوکنا، غافل نہ ہو، ہر وقت چوکنا رہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہے نفس اور شیطان میرے دشمن ہیں اور مجھے ان سے لڑنا ہے اور ہار نہیں ماننی ہے۔ ہاں اگر کبھی نفس اور شیطان آ گئے غالب، کوئی بات نہیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی، اور دعا کی شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ مانگنا ہوگا اللہ سے یہ، اے اللہ میری مدد فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے۔ یہ نفس
کتنی دعائیں سکھائی ہیں ہمیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی سے فرمانے گے میں دعائیں سکھاتا ہوں تمہیں، ہدیے دیتا ہوں، مانگو. اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد کی طرف میری رہنمائی فرما، میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما. نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے، شیطان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے. غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو. طریقے بتائے. جو فجر کی نماز کے فوراً بعد پوری ہو گئی 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، سارا دن بھر اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ طریقے ماحول بہت ضروری ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے تیراک ہے، تیرنے والا تیرنا جانتا ہے بلکہ سکھا سکتا ہے اوروں کو تیرنا. دریا بہہ رہا ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک اس کو تیرنا ہے. وہ سیدھا نہیں جائے گا تیرتے ہوئے، بلکہ جہاں دریا کا بہاؤ ہے کچھ اس طرف جا کر پھر دوسرے کنارے پر پہنچے گا. کیوں؟ وہ دریا اس کا بہاؤ اپنے اثرات پیدا کرتا ہے. جس ماحول میں ہم ہوں گے، اچھا ماحول ہوگا برا ماحول ہوگا، وہ ضرور اپنے اثرات پیدا کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا ماحول میں ہو. ہاں بعض اوقات آدمی اتنا عادی ہو جاتا ہے. ایک لوہار کے یہاں نئی نویلی دلہن آئی، بڑی پریشان، دھواں بدبو. کچھ دن گزر گئے تو ساس سے کہنے لگی دیکھا میری برکت، میرے آنے سے بدبو ختم. ساس کہنے لگی یہ بات نہیں ہے بلکہ تو عادی ہو گئی، اس بدبو دعا کی تو عادی ہو گئی. آدمی اتنا عادی ہو جاتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا. بدبو ہے، گناہوں کی بدبو ہم سونگھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، اس جھوٹ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے. بدبو تو ہمیں نہیں آتی. ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ہوتے تھے، شیراں والا گیٹ ان کے قریب. تو مشہور تھا، ان کو کشف ہوتا تھا، کشف. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے، وہ صاحب اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا حضرت آپ کو کشف ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، تو آپ مجھے بھی یہ ذرا بتا دیں کیسا ہے. کہ نہیں بھائی تم نہیں برداشت کرو گے. نہیں مجھے بہت منت سماجت کی. تو اپنی ٹوپی اتار کے دے دی ان کو، پہن لو. انارکلی وہاں ایک بازار ہے لاہور میں، یہاں سے ہو کر آ جاؤ. وہ ان کی ٹوپی پہن کر انارکلی بازار گئے، واپس سے بڑے پریشان، گمسم. کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ تو مجھے کوئی کتے کی شکل میں نظر آیا، کچھ خنزیر کی شکل میں نظر آیا، شکلیں بدل بھی تھی. پھر کہنے کہ حضرت میں کس شکل میں ہوں یہ مجھے بتا دیں. تو فرمایا حضرت نے نہیں بتایا، مولانا احمد علی لاہوری نے نہیں بتایا. کیا معصوم چہرہ ہے، کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب لوگ وضو کا پانی ان کے سامنے وضو کرتے تھے اور وضو کا پانی جب گرتا تھا
اس وضو کے پانی میں ان کو گناہ نظر آ جاتے تھے، وضو کے پانی میں۔ اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ وضو کا مستعمل پانی پاک نہیں ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ چیز مجھ سے چھڑوا دے، لوگوں کے عیب سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، پردہ دری ہو رہی ہے۔ اللہ نے پھر ان کی دعاؤں پر یہ چیز ختم کر دی، پھر انہوں نے فتویٰ بھی بدل دیا۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی ان کے برابر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور فرمانے لگے یہ جو صاحب ہیں نا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ایک ساتھ تھے۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے بتانا نہیں پڑتا کسی کے بارے میں تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کیا میں چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں؟ اور واقعی مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہیں سے اور مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور لالو کھیت لیاقت آباد کی طرف۔ ایک دفعہ ملاقات بھی دیکھ لیا ان کو، وہاں سے نکال کر اپنے مدرسے میں لے کر آ گئے۔ تو بعض کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہوتا ہے، ان کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں موت تو آئے گی، مرنا تو ہے، اللہ کی حاضری ہے، حشر کا میدان ہوگا، میزان قائم ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، نیکی کے کبھی پلڑا ہوگا اور بدی کبھی پلڑا ہوگا، جون سا بھاری ہو گیا اس کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ اس لیے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، نیکی بہت کی گناہ بھی بہت ہو گئے، ایک آدمی ہے نیکی کم کی لیکن گناہ بھی کم کیے ہیں، افضل کون ہے دونوں میں؟ فرمایا جس نے گناہ کم کیے خواہ نیکی کم کی ہو وہ افضل ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اعمال کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے خوشبو وہ نہیں رہتی، بے رونق ہو جاتے ہیں اعمال۔ کتنے اعمال کرتا رہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ تو عزم کر لیں ہمیں گناہ نہیں کرنا، لیکن ہم تو انسان ہیں، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم گنہگار ہیں، خطا بار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔